بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے بندو، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے اور کھانا کھانے کے آداب جو بتائے ہیں، اس میں پہلی چیز تو بتائی کہ اگر تم جنت کے چاہتے ہو، اللہ کے نعمتوں والی جنت پانی ہے، تو دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر الحج اطعام الطعام، اگر کسی بندے نے حج جیسا ثواب گھر رہ کر پانا ہے تو وہ دوسروں کو کھانا کھلا دے۔ ماشاءاللہ، کھانا کھلاؤ اور حج جیسی نیکی کما لو۔ اور دوسرے فرمان میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا اللہ کے رسول علمنی عملا یدخلنی الجنہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیں کہ جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آتک النسمہ وفک الرقبہ، آزاد کر دو پورا غلام یا غلام میں حصہ ڈال کے اس کو آزادی دلا دو، اللہ جنت دے دے گا۔ ایک غلام اگر آپ آزاد کرتے ہیں تو اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اللہ اس آزاد کرنے والے کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، ہر چیز آزاد کر دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی اگر میں یہ نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ، پھر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو یا کسی پیاسے کو پانی کا گھونٹ پلا دو، اللہ اس سے بھی تمہیں جنت دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جنت مل سکتی ہے، کھانا کھلانے سے بھی مل سکتی ہے۔ آپ نے باقاعدہ حکم دیا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، وَصِلُ الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو۔ یعنی صلہ رحمی کو فوراً بیان کیا، کیا مطلب کہ رشتہ داروں کی بھی دعوت کبھی کبھار کر لیا کرو، کبھی دعوت کے موقع پر رشتہ داروں کو بھی بلا لیا کرو۔ دوستوں کو دعوتیں دیتے ہو تو رشتہ دار قریب ہو تو اس کو بھی بلا لو، آجا بھی تو بھی آجا دعوت پر۔ وَصِلُ الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کر رب کے سامنے سجدے کرو۔ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو نماز کا مزہ ہی اپنا ہے، جب کوئی دیکھنے والا وہ بڑی نماز پڑھ دئی، وہی بڑیاں رکعتیں پڑھ دئی۔ جب اس نشے سے ہٹ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کرو گے نا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو وہ فرمایا کہ اس وقت نماز پڑھو، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، اور ہر آتے جاتے کو سلام کرو، جو جس کو جانتے اس کو بھی کرو، جو واقف نہیں ہے اس کو بھی سلام کرو۔ تدخل الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کھانا کھلانے والوں میں شامل فرما لے۔ کتنا کھلائیں تو جنت مل جائے گی؟ پیزا پورا کھلانا پڑے گا یا کڑھائی بنوانی پڑے گی؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، بھوکے آدمی کو آدھی کھجور ہی کھلا دو، اس سے بھی اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ جو جہنم سے بچ گیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آدھی کھجور اتنی سی وہ کھلا کے جنت پا سکتے ہیں، آج موقع ہے۔ اور ایک صحابی نے آ کر پوچھا ای الاسلام خیر، اللہ کے نبی اسلام کی کون سی خوبی میں اپنے اندر پیدا کر لوں؟ کون سی خوبی ہے جو سب سے اچھی ہے؟ کون سی خوبی ہے جو اللہ کو پیاری ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلایا کر، بھوکوں کو کھانا کھلا، اپنے دوست احباب کو کھانا کھلا، رشتہ داروں کو کھانا کھلا، کھانا کھلاؤ و سلام کرو علی من عرفت ومن لم تعرف، رستے میں جاتے ہوئے جس کو جو جانتا اس کو تو سلام ہم کر ہی لیتے ہیں، اور جو اجنبی ہے اس کو سلام کرنے میں بڑی ہچکچاہٹ ہوتی، پتہ نہیں جواب دے گا کہ نہیں دے گا۔ جواب نہ دیا تو واٹ وکھرے چڑھتے، بولا ہے نے سنیا نہیں، تو کوئی بات نہیں۔ جو آپ سلام کر رہے ہیں اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تو فرشتے آپ کو سلام کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو آپ کا سلام دعا دی ہے مسلمان بھائی کو تو آپ کو فرشتہ کی طرف سے بھی جواب آ جائے گا۔ تو اس لیے سلام کریں، زیادہ سے زیادہ سلام کریں، آتے جاتے ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی احب العمل الی اللہ، اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیں جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، جو اللہ کو بڑا پسند ہو، وہ عمل مجھے بتا دیں جو اللہ کو بڑا پیارا ہو۔ تو آپ نے ان اعمال کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا
کہ اللہ کو پسند ہے سرورن تدخل علی مسلم، مسلمان بھائی غمگین بیٹھا ہے، قرضے میں پریشان بیٹھا ہے، بھوک سے تنگ بیٹھا ہے، تو آپ اس کو خوشی پہنچا دیں، بھوکے کو کھانا کھلا دیں، وہ کھل اٹھتا ہے۔ مقروض قرضے میں پھنسا ہوا، آپ اس کے قرضے کا بندوبست کر دیں تو وہ کھل اٹھے گا۔ تو مسلمان کے گھر میں خوشی پہنچانا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ او تکشف عنہ کربہ، یا وہ غمگین ہے تو اس کے غم کے علاج کر دو، دکھی ہے پریشان ہے اس کو جا کر تسلی دو، تھوڑی سی ڈارس بندھاؤ، تھوڑی سی اس کے ساتھ بات چیت کرو، اس کا غم ہلکا ہو جائے تو اللہ قیامت والے دن تمہارے غم ہلکے کر دے گا۔ او تطرد عنہ جوعا، اور اگر اس کے گھر میں بھوک ہے، افلاس ہے، تو اس کی بھوک کو دور کر دو، اس کی بھوک کو دور کرنے کا کوئی علاج کر دو، تو یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔